إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع نصیب فرمایا۔ کتنے ہی لوگ، کتنی ہی بہنیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ قیام اور صیام میں شامل تھیں، آج اس دنیا میں نہیں۔ گویا یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت، اس زندگی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ میرا موضوع ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور ان کی زندگی کے پہلو، میں کوشش کروں گا چند وہ باتیں بیان کروں جو پہلے اپنی اصلاح اور پھر آپ بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح۔ عورت کا اسلام میں بڑا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، سوچ اور فکر کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا چاہی تو جبرائیل امین کو بھیجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے پکڑ کر دبوچ لیا، آپ کو بھیجا، پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وہاں سے پھر چلے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیا واقعہ۔ آئے اور آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر کی پہلی بیوی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی بڑی چوٹی کی خاتون، اور مکہ کے سرداروں کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اس عورت سے نکاح کریں۔ بڑی مالدار خاتون تھی، حسب و نسب بڑا اعلیٰ تھا۔ پیغمبر سے نکاح کا بھی ایک واقعہ کہ ان کے غلام نے پیغمبر کی وہ سیرت طیبہ جو سفر میں ساتھ رہ کر دیکھی وہ بیان کی، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ شادی ہو گئی۔ اب پیغمبر پر جب پہلی وحی اتری تو آپ نے آ کر فرمایا خدیجہ یہ کیا ہو گیا، کیا واقعہ، مجھے تو ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑی بڑھائی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے، لوگوں کے کام کرتے ہیں، آپ کی وہ اوصاف حمیدہ گنائے، اور کہا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ عورت ذات اور عورت کا ایمان اور عقل اسلام کے مطابق بڑا کم ہے، کمزور ہے، لیکن اس موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پریشانی اور یہ پہلی وحی کا واقعہ اور اس کے پیچھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محنت کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ لے کر چلی گئی، سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ جبرائیل امین ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دی، مکہ میں نہیں رہنے دی۔ تو اس پہلی وحی کے موقع پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار، اور حدیث میں آتا ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت اور تحفہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے، یہ فلاں کو دے کر آؤ، یہ فلاں کو دے کر آؤ۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بڑی غیرت آتی، ایک مرتبہ میں نے کہہ ہی دیا، اے اللہ کے پیغمبر
آپ جب بھی کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں، کوئی ہدیہ آتا ہے، کوئی دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ختیجہ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر وقت ختیجہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کو اللہ نے اس کے بعد جوان کماری بیوی عنایت فرمائی ہے۔ تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ختیجہ کا اعتراف دیکھیے کن الفاظ میں فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ختیجہ ہی تھی، سبحان اللہ، ختیجہ ہی تھی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق صرف ختیجہ نے کی تھی۔ لوگ کہتے تھے آپ اللہ کے نبی نہیں، لوگ کہتے تھے یہ قرآن سچا نہیں ہے، آپ ہماری طرح کھاتے اور پیتے چلتے ہیں بازاروں میں، یمشی فی الاسواق، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ اے عائشہ، جب دنیا والے مجھے جھٹلا رہے تھے تو میری تصدیق صرف ختیجہ کر رہی تھی۔ گویا پہلی عورتوں میں ایمان لانے والی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے والی ختیجہ تھی۔ جب مجھے مال کی ضرورت تھی تو اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، اس نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، کہا یہ اللہ کے پیغمبر آپ کا غلام مجھے ہدیے میں دے دیے۔ اس کا مقام اور اس کی شان یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے سالن، کوئی کھانے کی چیزیں، کوئی پینے کا پانی یہ لے کر آپ کے پاس آ رہی، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو جنت میں اسے موتیوں کے سفید محل کی خوشخبری دے دو۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کہو کہ جبرائیل امین تجھے سلام کہتا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کہو ختیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا۔ ایک عورت کو اللہ سلام کہتا ہے، وجہ کیا تھی کہ پیغمبر کی اس وقت تصدیق کی جب پیغمبر کو دنیا کے لوگ کافر اور مشرک جھٹلا رہے تھے، اور اس تصدیق اور مال قربان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلام بھیجا ہے۔ یہی مقام عائشہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ جبرائیل امین آئے ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں نظر آ رہے کہ جبرائیل امین۔ یہ سلامیاں اور دنیا میں جنت کی گارنٹی اور محل کی خوشخبری یہ آخر کس وجہ سے ملی؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے کہ اللہ نے دنیا میں پیغمبر کی تصدیق اور عمل کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی وجہ سے اللہ دنیا میں سلام کہہ رہا۔ ایسے ہی ایک عورت تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی، ان کے خاوند تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی۔ آپس میں میاں بیوی کا بڑا پیار تھا اور بڑے ہی اعلیٰ، بڑے ہی عمدہ، جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر۔ باہر تو میں خطیب ہوں، عالم ہوں، دنیا کے سامنے حاجی اور نمازی ہوں، تقوی اور پرہیزگاری ہے، لیکن گھر میں داخل ہو تو ایسا لگتا ہے کہ طوفان آ گیا، ڈر اور خوف۔ بیوی سے مانگا کچھ ہے وہ لا کچھ رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر کے صحابہ، یہ ابو سلمہ صحابی بیوی کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک، کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرا خاوند فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما،
اس سے بہتر خامد عطا فرما۔ کہتی میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر کون ہوگا، اس سے بہتر کون ہو۔ اور ہماری گھر والیاں وہ کہتی ہیں کسی طرح اسے جان ہی چھوٹ جائے، یہ گھر سے جاتا ہے تو گھر میں سکون رہتا ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، گالی گلوچ، زبان گندی، بات بات پر فساد۔ اور یہ پیغمبر کا شاگرد ہے، وہ کہتی ہے اس سے بہتر کون ہوگا، اس کی زندگی میں جب سے میں آئی ہوں میں نے سکون کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہا میں نے دعا اس لیے مانگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس، اور ذہن یہ کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، نہ کوئی صحابی سے بہتر ہے، نہ کوئی خاندان میں کوئی بہتر ہے، صرف پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے میں نے یہ دعا مانگ لی۔ کہتے ہیں ادھر میری عدت گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے محمد کی بیوی بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، گھر میں بیوی کہے گی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو پیغمبر کی بیوی بنا دی، دنیا میں بھی جنت میں بھی۔ یہی ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی بن گئی، اور بھی بیویاں تھیں، مجھے ساری بیویوں نے نمائندہ بنا کر پیغمبر کے پاس بھیج دی کہ جا کر ہماری یہ شکایت دور کرواؤ۔ میں سب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور شکایت کیا تھی؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی ساری بیویوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا سب کی طرف سے، کہ جو محبت اور جو پیار آپ کا عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی ہمارے ساتھ نہیں، جو مہربانی ہے یہاں پر ہے، انصاف کھانے میں، پینے میں، باری میں، ہر چیز میں ہے، لیکن جو دل میں محبت آپ کے عائشہ کی ہے وہ مقام اور وہ حیثیت باقی بیویوں کو شکایت۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے دلیل کیا دی، فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے مت ستاؤ، کچھ نہ کہو۔ عائشہ وہ ہے کہ سوائے عائشہ کے بستر کے اللہ کی طرف سے قرآن مجھ پر کسی اور کے بستر میں کبھی نہیں اترا۔ یہ اعداد ہے اس بیوی، اس لیے کبھی نہ ستاؤ۔ یہ جو عورتیں جن کی کئی شادیاں مردوں کی، جن کی سوکنے ہماری زبان میں، اور ان کا صبح شام، جیسے میرا یہ فاضل بھائی کہہ رہا تھا، زبان کی ہلاکتیں، صبح اٹھتے ہی اپنی سوکن کے خلاف، شام سوتے ہی اپنی گھر والی کے خلاف۔ ایک کلاس چلی ہوئی، جھوٹ سچ، صبر کر۔ اگر اللہ کی طرف سے اس نے زیادتی کی ہے کوئی، تو ایک دن مقرر ہے مالک یوم الدین، بدلہ مل جائے۔ خاوند جو سارا دن باہر پریشان ہو کر آیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، جب وہ دروازہ کھولے تو اس حالت میں اس سے ملاقات کر کہ اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو۔ گندے کپڑے، گندے لباس، کھلے ہوئے گندے بال، بچے خراب، گھر سارا گندا، اور منہ سے جا کر بیٹھی ہوئی۔ پیغمبر کی بیویاں تو ایسی نہیں تھی۔ پیغمبر جب گھر میں داخل ہوتے روزانہ اپنی بیوی، ہر بیوی کے گھر عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے، اور رات وہاں بسر کرتے جس کی باری ہوتی۔ اور پیغمبر نے فرمایا جب خاوند داخل ہو تو اس حالت میں ملاقات کر کہ اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو۔ وہ گھر میں آیا، میں نے شکایتوں کا پلندہ باندھا ہوا ہے، تیری ماں نے یوں کہا، تیری بہن نے ایسا اور ایسا کیا، آج تو بس میں رہوں گی یا یہ رہے گا۔ اس نے آتے پھر طلاق ہی دینی۔ وہ باہر سے تھکا ہوا آیا، گھر سے مصیبتیں کھڑی ہو گئی۔
کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کی قسم، یہ مسلمان عورتیں اور ان کی پریشانیاں، ہر عالم کے پاس جس کا جتنا حلقہ احباب ہوتا ہے اتنی ہی شکایتیں۔ کئی لوگ اتنے پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے کہ کہتے ہیں کہ جتنے گھنٹے میں باہر گزار لوں سکون کے گزرے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب تو اپنے کام سے فارغ ہو پھر اپنے گھر میں بیٹھ، گھر کے اندر وقت دے۔ وہ گھر میں کیا وقت دے کہ گھر میں آتے ہی ایک مصیبت کھڑی ہے۔ ام سلمہ چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہماری بات تو نہ مانی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی بہت لاڈلی بیٹی، ان کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا کہ چلو ایسے نہیں تو ایسے، دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیچھے عورتیں امہات المومنین کہ چلو اس کو بھیجتے، اس کی بات تو رد نہیں ہو سکتی، رد نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی جب آئیں تو پیغمبر اور عائشہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، حدیث کے الفاظ، ایک چادر میں ایک بستر پر تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی بیویوں نے بھیجا اس عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر نے سنا اور کہا اے فاطمہ کیا تو اس عورت سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا؟ دیکھو فاطمہ کہنے لگی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ کروں گی؟ فرمایا اس عائشہ سے محبت کر۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پلٹی اور جا کر ساری بیویوں کو کہا میں تمہارا نمائندہ بن کر آئندہ کبھی نہ جاؤں، مجھے میرے پیغمبر اور میرے والد نے کہہ دیا کہ جس سے میں محبت کروں تو محبت کر۔ اگر تجھے خامن سے پیار ہے، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ میں خامن سے محبت کرتی ہوں، پھر جس سے خامن محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر۔ خامن اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنی ماں سمجھ، خامن اپنی بہن سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنی بہن سمجھ، خامن اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا باپ سمجھ، خامن اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہے تو اس کو اپنا بھائی تصور کر، جیسے خامن چاہتا ہے تو ویسے چل، خامن تیرے کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بیوی اور عورت کا مقام کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، سب کا نہیں، اکثر، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے، وہ ہندو مزاج، وہ ہندو معاشرہ ہماری رگوں کے اندر سرایت کر گیا کہ عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں خاندان کے چار بڑے بیٹھے ہیں، باپ ہے، خامد ہے، دیور ہے، جیٹھ، اور وہاں عورت کوئی مشورہ دے دے، عورت کوئی بات، تمہارا کیا کام ہے؟ چلو یہاں سے۔ عورت کا کام صرف پکانا اور رات کو تمہیں فائدہ دینا، یہ ہمارا تصور۔ اور دین میں عورت کا بڑا مقام، عورت کا بڑا مقام ہے دین کے اندر کہ اس سے پوچھئے، اس سے مشورہ کیجئے کہ قرآن کی پہلی وحی اتری تو پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے وہ واقعہ اپنی بیوی کو سنایا تھا۔ باہر سے پریشان ہے، گھر میں منہ سجا کر بیٹھا ہوا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ کہ دفعہ میں مصیبت میں ہوں، تو اوپر سے اور مصیبت لے آ۔ اس کو خبر دے، اسے بتلا کہ مجھے یہ پریشانی ہوئی۔ دل کا غبار نکلے گا تو تیرا دل ہلکا ہو جائے گا، اور کوئی عقل مند بیوی ہوئی تو تجھے کوئی مشورہ دے دے گی، کوئی مشورہ دے دے گی۔ اور بڑی اسلام میں بڑی چوٹی کی خاتونیں گزری، بڑی خواتین چوٹی کی گزری جنہوں نے ایسے ایسے مشورے دیے کہ اسلام کو بھی فائدہ ہوا، خامد کو بھی فائدہ ہوا۔ اس لیے ہمارا جو یہ مزاج بن چکا ہے کہ عورت سے پوچھنا ہی نہیں، بیٹی میری ہے میں نے رشتہ دے دیا، تو کون ہوتی ہے؟ تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ میں نے اپنے بھتیجے کو دے دیا ہے، بھانجے کو دے دیا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری جو نند ہے یہ تو میری جڑیں کاٹتی ہے، کل کو میری بیوی کا گھر، میری بچی کا گھر برباد کر دے گی۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیجیے، یہ دین ہے۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیجیے، یہ دین ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیوی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر کام کے اندر۔ صلح حدیبیہ کا موقع، صلح حدیبیہ میں بظاہر شرائط جو طے ہوئی وہ پستی والی تھی، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر باقاعدہ پیغمبر سے گفتگو کی تھی، اور گفتگو کا انداز یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ نہ ہو، جس پر اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اے عمر تو نہیں جانتا میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ بڑا لمبا واقعہ جو میرے موضوع سے متعلقہ نہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، شرائط لکھی گئی، مکے کا راستہ بند ہو گیا، فارغ ہو گئے، صحابہ غمگین، انتہائی غم میں مبتلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو اور قربانی کر دو، جو قربانی کے جانور لے کر آئے تھے قربانیاں کرو، بالوں کو صاف کرو، سر مڈا دو۔ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، اور وحی یہ ہو کہ ان کفار سے جنگ کرو اور جا کر مکہ کی زیارت کرو، بیت اللہ میں پہنچو۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ اب وحی آتی ہے، اب وحی آتی ہے۔ جو پیغمبر نے کہا کہ جانوروں کو ذبح کرو، ایک صحابی بھی نہیں اٹھا۔ آپ دیکھیں پیغمبر نے بڑا محسوس کیا، اور نہ اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ منتظر تھے کہ اللہ وحی بھیج دے گا، ہماری تعداد ہے، ہم اب قوت میں ہیں اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر سے یہ نیت لے کر چلے ہیں، انتظار میں تھے کہ پیغمبر نے اعلان کر دیا جانور ذبح کرو اور سروں کو مڈا دو۔ کوئی صحابی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہ اٹھا۔ پیغمبر نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے والی بات آپ وہاں سے خود کھڑے ہو گئے، خیمے میں تشریف لائے، ام سلمہ سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی اے ام سلمہ، میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جانور ذبح کرو، سروں کو مڈاؤ، ایک بھی نہیں اٹھا۔ دیکھو کس سے مشورہ ہے؟ بیوی سے، جو ہماری طبیعت کے بالکل خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ عورتوں سے مشورہ لیں، عورتیں تو عقل میں ویسے ہی کم، عورتیں تو ایمان میں ویسے ہی کم۔ یہ کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اور مشورہ کس سے کر رہا ہے؟ بیوی سے۔ اے ام سلمہ، جب بھی میں نے حکم دیا میرے صحابہ دوڑ پڑتے تھے، لیکن آج کوئی صحابی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں جانور ذبح کرو، معاہدہ ہو چکا ہے، آگے نہیں جا سکتے۔ اب ایک بیوی اور اس کا حیثیت کیا ہے؟ ایک عورت ہے، آخر عورت ہے۔ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جائیے، اپنی چھری لے کر اپنے جانور کو ذبح کر دیجیے اور سر کے بالوں کو مڈا دیجیے، بس۔ یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو، فرمایا ایسے کیجئے۔ پیغمبر کو بیوی ایک عورت مشورہ دے رہی ہے، آپ باہر نکلے، جانور کو ذبح کر دیا، سر کو مڈا دیا۔ جب سر مڈا رہے تھے صحابہ کی نگاہ پڑی، صحابہ وہ جو منتظر تھے کہ وحی اترے گی، پتہ لگ گیا کہ اب وحی نہیں اتر سکتی، پیغمبر نے جانور کو ذبح کر دیا ہے۔ سارے صحابہ اٹھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پکڑ کر ذبح کر دیا اور سروں کو صاف کرنے لگ گئے۔ ایک عورت نے نقشہ ہی بدل دیا، ایک عورت نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اتنے واقعات ہیں حدیث کے اندر۔ اپنے گھر والوں سے مشورہ کیجیے، اس کو اپنا غم بتلائیے، اپنے پریشانی سنائیے، شاید وہ کوئی ایسا مشورہ دے دے جس سے حالت بہتر ہو جائے۔ اور پھر جب میں اور آپ اپنی بیوی سے، بہن سے، ماں سے مشورہ کریں گے، ان کو حیثیت دیں گے، تو اس وقت بیوی کے دل میں جو خامد کی محبت ہوگی وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ خامد میرا سمجھتا ہے کہ میں مشورے کے قابل ہوں۔ خامد صرف یہ نہیں سمجھ، جیسے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا تم کیسے لوگ ہو، دن میں اپنی بیوی کو مارتے ہو اور رات کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔
رات کو سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دن میں اس کو جوتیاں پھیرتے ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں معاشرے میں بڑے سے بڑا نیک، اللہ اکبر، جب وہ شروع ہو جائے نہ اسے زبان کا خیال ہے نہ اسے دین کا خیال ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی تو تعریف کر، دوست کی کر، بیوی کی کر، تعریف کر تو مجلس میں کر، نصیحت کر تو تنہائی میں کر، نصیحت کر تو تنہائی میں کر۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ بیوی کو وہاں ذلیل کروں گا جہاں پورا خاندان بیٹھا ہوا، اور خاندان والے کہیں گے رن مرید نہیں ہے، بڑا قابو میں رکھا ہوا ہے اس نے عورت کو، کیسے لگام ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے ہاں بد اخلاق لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مسلمان لکھا نہیں جاتا۔ زینب رضی اللہ تعالی، پیغمبر کی ایک اور بیوی، زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی، یہ پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی۔ آپ نے زید کو روکا کہ طلاق نہ دے، منہ بولا بیٹا تھا، یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اور عرب میں سسر پر بہو کے ساتھ نکاح حرام تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ طلاق دے دی، ایک الگ موضوع ہے۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق دلوائی اس لیے تھی کہ یہ رسم ختم ہو، کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی کا بچہ لے لیتے، بہن کا لے لیا، بیوی نے اپنی بہن کا لے لیا، اپنے بھائی کا لے لیا، یا خامد نے اپنے بھائی بہن کا لے لیا، پھر اس کا نام اور ولدیت جو اس کی اصل تھی وہ تبدیل کر دیتے، کہ میرا بیٹا ہوگا۔ پیغمبر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ کفر کا کام، جس کی ولدیت تبدیل کر دو، یہ کفر۔ ایسے ہی یہ بیٹا لے لیا، طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد پیغمبر نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ زینب کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بھی کام، عورتیں توجہ سے سنیں، کوئی بھی کام اپنے رب سے مشورہ کیے بغیر کبھی نہیں کرتی۔ رب سے مشورہ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھتی ہوں، رب سے دعا کرتی ہوں اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ پیغمبر سے بہتر کون ہوگا؟ یہ نہیں کہ بس جو بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے اور فوراً ہاں کر دی، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رب سے مشورہ نہ کر لوں نکاح نہیں کر سکتی۔ گویا کوئی بھی کام ہو تو عورت کو کیا چاہیے؟ 2 نفل ادا کرے، جسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو استخارہ سینٹر ہے، اور عورتوں کی لا تعداد دنیا جا رہی ہے، استخارہ کر کے بتائیے میری بیٹی کی یہ شادی ہے ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ اس پاگل کو اپنا نہیں پتا، تمہیں کیا بتائے گا؟ اسے اپنی نہیں خبر۔ جتنا کچا ایمان عورتوں کو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ کہا اللہ کے پیغمبر اللہ سے مشورہ کروں گی، ادھر وہ نماز میں کھڑی ہوئی، ادھر اللہ نے وحی اتار دی، زوجنا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، آپ بغیر اجازت زینب کے گھر میں چلے۔ وہ نماز میں کھڑی ہیں، فرمایا اللہ نے وحی اتار کے تیرا میرا نکاح بھی کر دیا، اس طرح نکاح بھی کر دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی، جب بیویاں کٹھی ہوتی اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں سب اپنی اپنی باتیں کرتی، زینب کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ مجھے تم سب سے زیادہ اعداد مجھے ملا ہے کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پیغمبر سے کیا، میرا نکاح میرا رب نے آسمان پر کر دیا۔ یہ ایک عورت کا اعداد ہے، کتنی ہی عورتیں، اللہ اکبر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آسیہ، طبرانی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی سردار عورتیں، مریم بنت عمران کے بعد
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. اور ایک حدیث آتی ہے، اس کی میں ابھی رات سند نہیں دیکھ سکا، کہ جب خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ تو پیغمبر نے فرمایا جنت میں جا رہی ہو خدیجہ، اپنی سوکن آسیہ کو میرا سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا. وہ کون تھی؟ کفر کی حالت میں، کفر کے گھر میں اسلام لانے والی، جنت میں پیغمبر کی بیوی ہماری ماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. قرآن مجید کی آیتیں ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا کیا تھی؟ وہ ظلم کرتا، زندہ عورت کے ہاتھوں میں میخے گاڑ دیتا. تصور کر لے، آج خامن تھوڑی سی سختی کرے اور دین کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نماز کا طریقہ تو رفع الیدین والا ہے، اسلام میں پردے کی یہ اہمیت ہے. خامن کہتے ہیں ایسی نماز نہیں پڑھنی، یہ پہلے ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتی. یہ فرعون ہے، وقت کا کافر، اور وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بیوی مسلمان، عورت مسلمان، یہ ظلم کرتا ہے. وہ مسکرا اٹھتی ہے. ایک مرتبہ فرعون اس کے سر پر کھڑا ہوا، اپنے حواریوں کو کہتا ہے دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، کتنی بے وقوف ہے یہ عورت، میری بیوی، میں اسے مار رہا ہوں، تم اس پر کوڑا برسا رہے ہو، اور یہ مسکرا اٹھتی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ مسکراتی کیوں تھی؟ جب ظلم کی حد ہو جاتی، تنگ ہو جاتی، اللہ تعالی آسمان کے دہانے ہٹا کر آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا کرتا. جب جنت میں اپنا گھر دیکھتی تو پھر مسکرا اٹھتی تھی. اور دعا دیکھیے، اللہ نے اس کی دعا کو قرآن بنایا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، جنت میں مجھے محل تو دکھا دیا ہے، لیکن یہ محل اللہ تیرے پڑوس میں ہو، یہ میری دعا. عندک، تیرے پاس ہو، تیرے پڑوس کے اندر مجھے محل بھی، اور فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے ظلم سے نجات دے. اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ صبر کرے. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنے سامنے رکھے، سامنے رکھے. یہ بھی تو عورت، یہ بھی عورت. زینب رضی اللہ تعالیٰ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. یہی زینب، اب ان کی اتباع دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ. پھر عورتیں اپنا حال دیکھیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ کا سگا بھائی فوت ہو گیا. بھائی کا بہن کو بڑا غم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باپ کی جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کر سکتے. بڑا تجربہ. اور پیغمبر کی یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اسلام کے مطابق، کسی مباحث سے نکاح پڑھایا، وہ فوت ہو گئی، کل دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کا دفاع کرے گی. آڑ بن جائے گی جہنم کے آگے، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے گی. عورت کا بڑا کردار ہے. یہ بھائی فوت ہو گیا، ہمارے بھی بہنوں کے بھائی فوت ہوتے ہیں. ایک دنیا میں چل چلاؤ، ہماری عورتیں، پھر ان کی حالت، پھر ان کا بین، پھر ان کی چیخ و پکار، پھر ان کی بے پردگی، پھر جنازے کے ساتھ دروازے پر سینکڑوں عورتوں کا گھروں سے باہر نکل آنا، اور پھر مہینے اور مہینے گزر گئے، احساس ہی کوئی نہیں میں کون ہوں. ایک ہی غم ہے، بھائی مر چکا، میری کوئی دنیا میں زندگی ہے. زینب جو پیغمبر کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی فوت ہو گیا. بھائی فوت ہو گیا. بھائی بڑا سہارا ہوتا ہے. باپ کے بعد ہمارے معاشرے میں اسے باپ کا درجہ اور اس کی پگڑی باندھتی جاتی ہے، دستار بندیاں ہوتی ہیں. فوت ہو گیا،
3 دن گزرے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی، اپنے جسم پر لگائی، کپڑوں پر لگائی، اور فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوشبو لگاؤں، میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت کسی مرد کا سوائے خاوند کے سوگ نہیں کر سکتی۔ آج 3 دن ختم ہو گئے ہیں، میں خوشبو لگا کر اظہار کر رہی ہوں پیغمبر کی اتباع کر کے کہ بھائی کا سوگ ختم ہو گیا۔ ہے ایسی کوئی مومنہ عورت؟ اور بات آئی مومنہ کی، بنو تمیم کی عورتیں عائشہ کے پاس آئیں رضی اللہ تعالیٰ، باریک لباس پہنا ہو، جسم ان کا نظر آ رہا۔ خاوندوں کو چیک کرنا چاہیے کہ جو میں سوٹ لا کر دے رہا ہوں اپنی بیوی کو، اس کا جسم لوگ تو نہیں دیکھیں گے۔ بنو تمیم کی عورتیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس تمہارا نہیں۔ میری بہنیں توجہ سے سنیں، اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس تمہارا نہیں، اور اگر تم مومن نہیں، مومنہ نہیں، پھر تم اس لباس سے فائدہ اٹھاؤ۔ گویا باریک لباس کسی مسلمان کا نہیں، کافر۔ پردہ ایمان کی دلیل ہے، اگر تم مومنہ ہو پردہ ایمان کی دلیل ہے، حیا ایمان کی دلیل ہے۔ جو اپنا جسم کا اظہار باریک لباس سے کرتے اس میں کیسی حیا؟ اور پیغمبر نے فرمایا تھا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے، جنت میں لے جائے گا۔ اور یہی آیت میں نے یہاں پر پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا، اے پیغمبر کی بیویوں دنیا چاہتی ہو، دنیا کا طمع، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع۔ ہائے میں وہاں گئی تھی، آج بھی یہی سوٹ پہن کر گئی ہوں، کل بھی یہی تزکیہ نفس میں گئی تھی، پرسوں بھی یہی سوٹ، تیرے پاس جب سے آئی ہوں ایک سوٹ کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں۔ خاوند کے شکوے، پیغمبر نے فرمایا تم کثرت سے جہنم میں نے دیکھا۔ عورتیں پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں کثرت سے کیوں جہنم میں دیکھا؟ فرمایا خاوند کی ناشکری، ساری عمر کھلاتا رہے اور کسی موقع پر کوئی چیز نہ لے کر دے، کہے گی میں جب سے آئی ہوں تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آئی کیا کرنے ہیں؟ تزکیہ نفس میں پروگرام سننے کے لیے، اور چیکنگ کیا، اور اس نے کون سا لباس پہنا ہے، اس نے کیسا پہنا ہے، یہ کیا کہے گی تیرے پاس 1-2 سوٹ کے علاوہ سوٹ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کی بیویوں اگر تم یہ چاہتی ہو دنیا، کوٹھیاں اور بنگلے، فتعالینا امتعکن، آؤ تمہیں کوٹھیاں دے دیتا ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں مال و مال کر دے گا، 7 طلاق کا سرٹیفکیٹ بھی دے دوں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ پھر 7 طلاق نامہ بھی لے جاؤ، نبی کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ گویا نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماڈل ہے۔ مسلمان کی بیوی کو جو مل جائے اس دنیا میں گزارا کر، فوت ہوگی تجھے دنیا جنت میں اللہ وہ دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ پیغمبر نے فرمایا توجہ سے سن لو، جنت میں اللہ حوریں عطا فرمائے گا، ان حوروں کی سردار آدم کی وہ بیٹی ہوگی جو اس خامد کی دنیا میں بیوی، اس کو 70 لباس 70 جوڑے جنت میں ریشم کے پہنا دیے جائیں گے، اتنے باریک اور اعلیٰ ہوں گے کہ 70 لباس کے بعد بھی اس کے جسم کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا۔ بڑی باتیں ہیں دین کے اندر، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اتنے دلائل ہیں عورتوں پر، اتنے دلائل ہیں۔ خامند کو تنگ نہ کرو۔ پھر خامند کیا کرتا ہے بیچارہ؟ دفتر میں بیٹھا ہے، چمڑی تارتا ہے، کسی سے 10 روپے، کسی سے 100 روپے، کسی سے 50 جیب میں ڈالی جا رہا ہے۔ کٹھا کیا کر رہا ہے؟ بیوی کا پیٹ بھرنا ہے۔ بیوی نے جو کہا تھا کہ شام کو ڈائننگ ٹیبل ہوگا تو روٹی ملے گی، شام کو فلاں چیز آئے گی تو گھر میں آنا، ورنہ مجھے فارغ کر۔ بیوی نے اس کو حرام پر لگا دیا، یہ مجبور ہے اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اور اگر تم دنیا نہیں چاہتی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دین چاہتی، اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ،
اور جنت، پھر فیصلہ کر لو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے، عائشہ سے بہت پیار تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، یکا تو ساری عورتوں نے کر رکھا تھا نا، پیغمبر سے لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، دنیا کو یہ دے دیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں۔ وہ مولوی کا قصہ ہے، دنیا کو دے رہا ہے، گھر کے لیے کوئی شے نہیں۔ کہا اے عائشہ جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، اپنے والدین سے پوچھ لے، اگر تو میرے ساتھ چاہتی ہے تو یہی رکھی اور سوکھی ملے گی اور جنت میں مقام ملے گا، جنت میں وہ ملے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک پھل جنت کا اے میرے صحابہ مجھے مل جائے اور میں تمہیں دے دوں، وہ نماز کا جو واقعہ ہے بڑا لمبا، تم قیامت تک ایک پھل کھاؤ گے، وہ پھل تم سے ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عائشہ جلدی نہ کرنا، اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رکھی اور سکھی، نہیں تو طلاق لے اور دنیا لے۔ عائشہ فوراً کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں رکھی کھا لوں گی، بھوکی رہ لوں گی، آپ کے ساتھ رہو، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ نہیں کہ یہاں سے طلاق لے کے کسی اور کو دیکھ لو جو کوٹھیاں اور بنگلے والا ہو، اور ہمارا مزاج یہی، اللہ اکبر، ہمارا مزاج یہی، نہیں دیکھتے جس کو رشتہ دے رہے ہیں وہ کون ہے، کھا رہا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، نوکریاں، توحید پرست ہے، کہ نہیں جی ہے تو عقیدہ کوئی اور، بعد میں اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، بعد میں تو نبی نہ کر سکا، بعد میں ٹھیک کیسے کر لو گے کسی کو؟ ایک مواحدہ کا نکاح مشرک مرد سے ہوتا ہی نہیں، اور ٹھا کے میں نے اس لیے دے دی ہے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی، اور اللہ اگر اس کو چھین لے، اسے کنگال کر دے، کہاں سے اس کو کوئی دے گا، کہاں سے کوئی اس کو دے گا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ، ساری بیویوں نے کہہ دیا۔ اصلی حدیث میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں نبی فوت ہو گئے 3 دن سے زیادہ پیغمبر کے گھر میں کبھی چولہا ہی نہ جلا، فوت 3 دن سے زیادہ کبھی چولہا نہ جلا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بیوی، ان کے والد فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، پیغمبر کا سسر، 3 دن گزرے، خوشبو منگوائی، کپڑوں پر لگائی، عورت کی خوشبو رنگ دار ہوتی ہے، اس میں رنگ تو نظر آتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو نہیں ہوتی، رنگ ہوتا ہے صرف، اور مرد کی خوشبو میں رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے، اور اعلان کیا کہ میں نے اس لیے خوشبو لگائی ہے کہ 3 دن میرے والد کو فوت ہوئے گزر چکے، اب سوگ نہیں، پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے میں نے آج خوشی کا اظہار کیا۔ کہ ہماری عورتیں باپ کے مرنے پر ایسا کر سکتی؟ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ صرف اس موضوع سے متعلق ہے، لیکن یہ واقعہ پیغمبر کی بیویوں کا نہیں، یہی سنا کر بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت 50